تو پھر ایک گل کدوں بڑھتی ہے وہ میں تانوں دسن لگیا. اے ہر شے بھئی دینی پیندی ہے, اے بالکل سیدھی جی گل ہے. ادھر تو ہر شے دینی پڑتی ہے. انسان دی فطرت ہے کہ انسان دے اتے اگر چوٹ لگن لگے نا تو انسان اپنا چہرہ بچاندہ ہے, لیکن عاشق تو چہرہ کٹواتا ہے. انسان اپنی جان بچاتا ہے تو عاشق اپنی جان حضور کے نام پر لٹاتا ہے. انسان پوری زندگی جمع پونجی اکٹھی کردہ ہے تو عاشق ایک لمحے دندہ پوری جمع پونجی حضور تے نلین تے وار دندہ ہے. اس طرح گل ہے کہ نہیں؟ انسان تے پوری زندگی ماں اپنے بچے نو دودھ پلان دی, پھر سینے لان دی, پھر اس نو وڈا کر دی, تے ماں پہ وہ پوری زندگی بچے نو سینے لان دے نے. لیکن جدو گل حضور دی آ جائے پھر عاشق کربلا دندہ دودھ پیتے بچے بھی کٹوان دے نے. عاشق اور منافق کی نشانی یہ ہے, عاشق وہ ہوتا ہے جو ہر شے حضور دے نا تے وار دے, قربان کر دے, صدقے کر کے پھر بھی کہے حضور میں تو آڑا حق نہیں ادا کر سکے. تو جس بندے نے اپنا آپ سنبھالیا اور تو کچھ بھی نہیں نا جی. اس نے پھر کیا کیا سنے جی کہ حضور کی محبت یہ چیز کیسی ہے کہ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان احد دی طرف جاندے ہیں جی. آپ نے کی دعا کی تھی؟ آپ نے دعا کی یا الہی اج میرا ٹاکرا ہوئے چنگے کافران دے نال, بدماشاں دے نال, جنگجوان دے نال. تسی کی کہندے ہیں پوری زندگی دین دی خدمت یا اللہ سی کر دے رہی ہے, ساڑھا ٹاکرا نہ ہوئے تھانے دار دے نال, پرچہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تے پوری زندگی تقریر بھی ہوئی لوگوں نے سنان دیئے, جہاں تک پرچہ نہ ہو, جہاں تک جیل نہ کٹے. ہمیں امیر و مجاہدین تقریر وہاں سے سکھا کے گئے جہاں سے جیل کی سلاخیں شروع ہوتی ہیں. سانو آپ نے جیل کی اس طرف سے نہیں, ہمیں تقریر سکھائی وہاں سے کہ جہاں سے پرچہ ہوتا ہے, جہاں سے کڑی لگے وہاں سے لبیک والوں کی بات شروع ہوتی ہے. اے کوئی گل تے کوئی نہ جائے, صحابہ نے جسم نہیں کٹوائے تے چلنے گل کیتی یا اللہ آج کافران دے نال مقابلہ ہوئے, پھر میں کافران نو کٹاں, پھر او میرے ہوتے حملہ آور ہو جان, میں انہاں دے جناب اے نرغے دے اندر آ جاواں گھیرے دے اندر, پھر او میرے ہوتے تلواراں دا وار کرن. دسو یار, پھر میرا جسم چھلنی ہو جائے, خون تو لو لوہان ہو جائے, پھر میرے ہوتے تیران دی بارش ہوئے, یا اللہ پھر میں شہید ہو جاواں. تے آپ شہید ہو گئے. ساڑھے نزدیک اے عشق دی انتہا ہے, صحابہ دے نزدیک اے عشق دی ابتدا ہے. تے پھر کی گل کیتی یا اللہ اس دے بعد میں شہید ہو جاواں, پھر او میری اکھاں کھنڈن. کوئی ہے جی کوئی ایک بھی بندہ جڑا اے کہے اسی تے اے کہندے ہیں کہ یار اسی گناہگار اسی آکار ہیں, یا اللہ ساڑھے چہرے مسخ نہ کریں, اسی مر گئے پھر بھی ساڑھے چہرے قائم دائم سلامت رکھیں, آمین. لیکن یہ حضور کے کیسے عجیب اور کیسے سہانا عشق ہے اور کیسی عجب ایک روایت ہے امام الانبیاء کے ساتھ وفا کی, کیسے ایک عجب داستان ہے جو انہوں نے رقم کی. آگے سے عرض کی اے او گل ہے اور ہر شے حضور دے ناتے دیندے جا رہے. تے پھر کی گل کی تھی یا اللہ پھر او میری اکھاں کڈن, پھر میرا نک کٹن, پھر رخسار میرے کٹن گال, پھر میرے کن کٹن, پھر میرے ہونٹ کٹن. شہید ہو گئے ہویا بھی جی. پھر کافرہ عورتاں نے نا او کٹ کے منج دی رسی دے اندر پرو کے گلے اندر دے ہار پا کے نا نچیاں. لیکن آپ کا عشق رسول اس وقت بھی وجد میں تھا. دعا ختم نہ ہوئی, آگے دعا کیا کی, اے ہے نا جی عشق جدو اندروں ہے نا پھر بھامبڑ تے مچد ہے. ہاں پھر عشق یہی ہے کہ عشق پہ کہندہ کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے پینا جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, جام شہادت نوش کر جان دے باوجود اندر ٹھریا کوئی نہیں, ہاں پھر بھی رجے کوئی نہیں. عرض کی تھی یا اللہ یوں دے بعد اے کاور میری اکھاں کٹن, میرا چرہ مس کر کے لے جان, پھر میری تدفین ہوئے. آج 1500 سال قریب ہو گئے حضرت عبداللہ بن جاش اپنے مزار دے اندر تشریف فرمانے. تو دعا کی تھی یا اللہ پھر قیامت تک میں صدیاں قبر دے اندر راما, لیکن تو میری اکھاں میں لٹائی نہ, آج بھی بغیر آنکھوں کے ہیں. یا اللہ تو میرا نک میں لٹائی نہ, اے چہرہ میرا اسی طرح ہی مسخ رہے جو انہوں نے مسئلہ کیتا. پھر ایک دن آئے گا روزے حشر برپا ہونا, اور دن بھی تے آنا. اب یہ ہے وہ ڈے آف ججمنٹ, ہمیشہ کے لیے رہنے والی زندگی ہے. اب تب پھر ہم نے پھر آگے دعا کی یا اللہ پھر جادو ساری قبرہ پھٹن تو میرا بھی جسم برآمد ہوئے. تو یا اللہ اس وقت بھی میں تیرے سامنے اس حال دے اندر پیش ہوا کہ نہ میری آنکھ ہوئے, نہ کان ہوئے, نہ نک ہوئے, نہ جناب ہونٹ ہوں. تو میرے تو پوچھے عبداللہ میں نے تو تجھے یہ سب کچھ دنیا میں دے کے بھیجا, تو کہاں کٹا کے آیا؟ تو تب میں فقری انداز میں عرض کروں گا یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب کے لیے دے کر آیا ہوں بس. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اسی کی کام ہے جی, اسی حضور دے ناتے بکرے کھا کے آئے ہیں.
اسی حضور دے نام تے پکاؤ حلوہ تے کھاؤ حلوہ، اس طرح نہیں ہوندا۔ دو نمبری چھٹ دے تے یک رنگ ہو جا۔ یہ ہے وہ بات کہ تیرے ہوندیاں سوندیاں اے محبوبہ میں کافر ہوواں جے پھر میں ہوواں۔ جدو گل آ جائے نا حضور کی عشق مصطفیٰ کی، حضور کی عزت کی، حضور کے دین کی سربلندی کی، ختم نبوت کی، پھر اپنا آپ، پھر اپنے بیوی بچے، پھر اپنا مال و متاع، اپنی وردی، اپنا رینک، اپنا عہدہ، اپنے مربع، اپنی ذات، اپنی ہستی، اپنی برادری، یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ پھر دیکھا جاتا ہے تو صرف اور صرف سرکار مدینہ کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ بات اے تے گل اے سانو نہیں سمجھ، اپنی ہستی اپنی گل نہیں ہوتی کدے بھی۔ اے جو لوگوں نے اپنی شخصیتیں بنائی نا، بدترین ہے وہ شخص اور جس نے دنیا کمانے کے لیے اپنا دین پیش کر دیا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے گل؟ اور غور نہ تسی سننی ہے، اے جنہوں نے اپنی شخصیتیں بنائی نا، کچھ بھی نہیں ہے انہوں دے کول۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو، فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے تمہارے لیے؟ قیامت تک اے مسلمانہ آستے، اس امت آستے، امام الانبیاء نے فرمایا دجال دا فتنہ کتنا خطرناک ہے، کوئی بندہ شاید اللہ ماشاءاللہ اس ٹائم بچنا ہے۔ ٹھیک، تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جو فتنہ دجال سے بھی زیادہ تمہارے لیے خطرناک ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور بالکل۔ اب توجہ، آواز آ رہی ہے جی پیچھے تک؟ اب بالکل توجہ دے نال سننی ہے حدیث مبارکہ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ کون سا شرک ہے؟ شرک اے خفی شرک کیڑا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص نماز پڑھتے پڑھتے، کیا جی؟ نماز پڑھتے پڑھتے، اب یہ نماز شرک بنے گی کیسے؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھتے پڑھتے اپنی نماز کو سنوارے، اپنی نماز کو سنوار دے، کیوں؟ کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اس دا سجدہ بھی لمبا ہو جائے، اور دا رکوع اور بھی لمبا ہو جائے، اس کی تسبیحات وہ بھی زیادہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو سوچو جی لوگوں کے سامنے ہم مولویوں پیروں کی نمازیں کیسی ہیں، تنہائی میں میری اور آپ کی نماز کیسی ہے؟ اگر تو دونوں ایک جیسی ہیں تو ہے، جے نہیں تو ظاہر اور تو باطن اور، تو پھر گل جڑی ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے۔ دسو جی اے ہے جی شرک خفی۔ حضور نے فرمایا کہ لوگاں نو ویکھن دا ذہن وچ آ گیا کہ بندے جے ویکھ رہے نے تو پھر بندہ اپنی نماز جون سی ہے وہ سنوار دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اور وہ اس نے ایک شخص کے بڑے تعریفوں کے پل باندھے، آگے کہنے لگا کہ ایش بندہ بڑا نیک ہے، ہم اس کی محفل میں جاتے ہیں، میں ادھر چلا جاؤں گا نا تسی میرے بارے پہ یار بندہ نیک سی۔ ٹھیک ہے یار، میں تو آڑے سامنے تو بیٹھ کے میں کوئی گناہ کر سکتا ہوں؟ اس وقت آپ میرے سامنے بیٹھ کے مجمع کے اندر کوئی تسی گناہ کر سکتے ہو؟ ادھر تو ساری نیک ہے نا جی ایک دوسرے دے سامنے۔ تو انہیں اے گل کیتی، انہیں کہا جی اسی بڑی اس دے مجلس ہاں، اس جدو بھی گل کر دے حضور دی تے بڑا حضور دے عشق دی تے کیا بات، کیسی محفل ہے، کیسی روحانیت ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نیک وہ ہے، اصل نیک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ نیک وہ ہے جو یہاں جا کر، جو گھر کے کمرے میں اپنے بسترے کے اوپر بھی نیک ہوگا۔ تنہائی جس کی پاک ہے وہ نیک ہے۔ تو جے صبح جا کے میں آپ کو نماز نہ پڑھا جی، تو جے ساڑھے گھر دے اندر خود ٹی وی لگے ہوئے، یا اسی اپنے بیوی بچے نو اپنے مال نو بچاندے ہوئیے تو لوگاں نو آگے گلاں کریے، تو پھر اس گل دے اندر کی تاثیر ہونی ہے؟ اگر میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تو یہ تحدیث نعمت کے طور پہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جلم کے اندر تاریخ میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے اوپر مجھ سے زیادہ دین کی وجہ سے پرچے ہوں۔ اگر کوئی ہے تو ہم اس کے پاؤں بھی چومیں گے۔ ٹھیک ہے، گل یہ ہے کہ صرف اس بات پر گل ہے کہ یار اسی کدے بھی پیچھے نہیں ہٹے، اسی جدو بھی میدان لگے اسی ساڑھے کول کچھ بھی نہیں، لیکن جو کچھ ہے حضور کے نام پر ہے بس۔ اسی ہے میدان دا شکار نہیں، اسی کہ حضور ساڑھی یہی جان ہے، اے تسی قبول فرما لو۔ دین منگدہ اتنا ہے، دین تے اتنا مکلف ہے تو تواڈے اتے دین بھار پاندہ ہی نہیں۔ دسو جی امام الانبیاء نے جدو فرمایا تبوک تے موقع تے جی مال دیو، آج لوگوں کی حالت پتہ کیا ہے؟ اور دل تے توجہ کرنی ہے۔ آپ سے سوال ہے اور آپ نے خود ہی اپنا جواب دینا ہے۔ سوچو کہ آج تک حضور کی عزت کے لیے کتنے پیسے لگائے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بتاؤ کہ آج تک، اپنے آپ کو بتانا ہے ہمیں نہیں،
بتاؤ اپنے آپ کو کہ آج تک حضور کی ختم نبوت کے لیے کتنے پیسے لگائے؟ کراچی تک ایک شخص بھی نہیں مجھے ملا جو کھڑا ہو کے سٹیج سمیت میرے سمیت جو یہ کہہ دے کہ اتنے سے پیٹ کے لیے جتنی محنت کی کیا حضور کے دین کے لیے بھی کی؟ جتنا دنیا داری کے لیے بھاگے کیا اتنے دینداری کے لیے بھی چلے؟ جتنی اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے آپ نے شب و روز اکٹھے کیے پیسے تے گھر تے کوٹھی تے جناب دیواراں تے چار دیواری تے دروازے تے کھڑکیاں، بتاؤ جی حضور دی عزت ناموس واسطے بھی اتنے کدے پلاننگ کیتی ہے؟ بتاؤ جی جتنے پیسے ہو پتر دے ولیمے تے لائے ہو اتنا پیسہ بھی حضور دے دین دے نہ لا سکے ہو؟ جتنے اپنے بچوں کے ساتھ محبت کی اتنی بھی تو حضور کے دین کے ساتھ نہ محبت کر سکا؟ یار اتنے سے پیٹ کو جو بندہ دین کے اوپر مقدم جانے اس کو کیا پتا کہ حضور کا دین ہے کیا، جہاد ہے کیا، عشق مصطفیٰ کی تاثیر ہے کیا، اپنی شخصیت چمکانا، اپنا یہ سب کچھ بنانا یہ تو بڑی آسان ہے۔ قیامت تک نام تو اس کا روشن رہے گا جو سب کچھ بنا کر پھر حضور کے نام پر صدقہ تواری قربان کر دے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ میں اس دن بھی پڑھا ہے، اے ادھر آؤ جی، ان ساڑھے امام اعلیٰ حضرت عشق و محبت، عشق و محبت۔ یہ بات کیوں ہے جی؟ بتاؤ کہ یار جب بھی کتنے بندوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا جی؟ ایک نے بھی نہیں۔ کس نے ان کا زمانہ پایا؟ ایک نے بھی نہیں۔ تو پھر جب بھی حضور کے عشق مصطفیٰ اور محبت رسول کی بات ہوگی، جب بھی عشق و محبت کی بات ہوگی، حضور کی غلامی کے صدقے سے آگے اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے کہ نہیں لیا جا رہا ہے؟ عشق و محبت، عشق و محبت۔ اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات ہیں نا جی کمال، یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں رضا کی طرح کوئی سارے بیان، کہندے نے ہون تے جنت دی بلبلاں بھی اڑدیاں نے نا ادھر ادھر، اور بھی ایک دوسرے نو کہندے نے اوئے سارے ہی آئے، لیکن ہند کی سرزمین پر جو اعلیٰ حضرت نے حضور کی عزت ختم نبوت پہ پیرا دیا وہ کسی نے بھی نہیں دیا۔ اعلیٰ حضرت نے وہ گل کس طرح کیتی، ایسی کمال دی تربیت، تسی ایک باری پڑھو اعلیٰ حضرت تسی جھوم نہ گئے، اعلیٰ حضرت تسی ہو نہ گئے، تو پھر آپ کہتے ہیں اوئے اے جائے تو دیکھنا نا سارے انو وہ حضرت آگے ہٹو بچو۔ اچھا عجیب بات ہے، جو پیسے والے سامیہ ہیں نا، آسان بات کرنی چاہیے نا، سمجھ بھی آئے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو سانو اور ٹٹر بٹر انگریزی بھی آندی ہے لیکن آرام جو لوگوں نے سمجھ بھی آئے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہوتی ہیں نا تگڑی پارٹیاں پیسوں والی، آپ کو پتہ ہے تو ان واسطے لنگر بھی علیحدہ ہے، ان کے لیے رستے بھی علیحدہ ہیں۔ تو ساڑھے جہاں کوئی چلا جائے وہ کہندے نے کھاؤ جی اے پانی والی دال یہ بڑی برکت والی ہے، بات ہے کہ نہیں ہے جی؟ اے جی یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، پاؤنڈ والوں کے ڈالر والی پارٹیوں کے پروٹوکول علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اے روایتاں جڑی ہیں نا توڑو، یہ چیزیں توڑنی ہیں۔ دین بندے کو دلیر کرتا ہے، دین بندے کے اندر دینی غیرت، حمیت، جرت، قوت پیدا کرتا ہے۔ آپ کو ہم اس سطح پر لاگے کھڑا کرنا چاہتے ہیں جس سطح پہ امیر المجاہدین نے ہمیں کھڑا کیا، اور وہ یہ تھا کہ جس کو بھی ماننا ہے حضور کی عزت کی وجہ سے ماننا ہے، بس اس تو تھلے گال کوئی نہیں۔ آپ فرماندے سن اس سطح سے نیچے نہیں آنا، حضرت آ رہے یہ آ رہے، آپ کہتے ہیں اے ہٹو بچو نہیں، آپ اعلیٰ حضرت کی کہتے ہیں کہ ان کے آگے دعویٰ ہستی رضا اور کیا بکے جاتا ہے ہر بار ہم۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے کدھروں آگے ہٹو بچو، حضرت آگے فلاں آگے، آپ کہتے ہیں ان کے آگے وہ دعویٰ ہستی رضا اور کیا بکے جاتا ہے ہر بار ہم۔ انہیں کہا تو کہ ہم لائی اپنی ذات چمکائی، انہیں کہا میں تے تینوں عاشق تا مننا گا کہ اے رضا بتا کبھی سگے مدینہ کے پیر بھی چومے ہیں تو نے؟ قصید حضور دا عاشق قیامت تک انہوں منائیں گے کہ جس نے مدینہ پاک دے کتے دے کدے پیر چومے ہو۔ اے رضا بتا کہ کبھی سگے مدینہ کے پیر بھی چومے ہیں تو نے؟ اور پھر جب آپ کے سامنے مدینہ پاک کی گلیوں میں آیا نا، یہ ہے جی عشق مصطفیٰ، عشق سوچ سوچ کریں، عشق ہوندہ والے آنا اننے واہ، کتا آیا جی سامنے، اے لوگ کہتے ہیں انگوٹھے کیوں چومے؟ میں کہوں اے گل سنو، کتا آیا سامنے، تے اعلیٰ حضرت نو وقتہ پہ گیا، وقت پہندہ نا جدو درد ہوئے تے پہندہ ہے، ہاں عشق ہوئے تے پہندہ ہے۔ آج تو آڑا سب تو محبوب آپ کا آئیڈیل جو دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو عزیز ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، آج وہ آپ کے پاس آپ کے گھر آ جائے تو تسی کہو گے یار کی شے نو پیش کریے، کی کھلائیے یار، ایسا بندہ آ گیا، واہ جی ہے تو میرا آئیڈیل، دنیا میں سب سے زیادہ محبوب مجھے یہی بندہ آ گیا۔ تو پھر اعلیٰ حضرت دے سامنے جدو آیا کیوں ہے وہ پولیس نہیں پہ گئی جی؟
اچھا نہیں آ بھی جائے تو پھر کیڑی گل ہے کیا بات اچھا چلو جی کوئی نہیں انہاں دی خیر ہے جدو مولوی پہندے نے نا او پھر بڑی چاہ سن ٹھیک ہے میں ایک باری آ گئے سارے بڑی نفری ڈی پی او بھی آ گیا گرفتار کرنے واسطے تو ساڑھے نال جو حضور دے غلام سن انہاں پھر مینوں گرفتار کوئی نہیں ہون دیتا اور جدو ہے نا پتھراؤ تے پھر اے نسے تے جدو نسے تے سامنے تھانہ سی تے یقین کرو گیٹ ایسی تے نا کہ اے بھی نہیں ہوش رہی کہ اسی گیٹ کھول کے اندر چاہیے دیواراں ٹاپ کے اندر گئے تے میڈیا والے نے مووی بنا لی تے پتہ کی کہہ رہا سا نسو نسو مولوی پہ گئے جے ٹھیک ہے سمجھو تو برا ایسے میں کہا ہاں جی او میں کی کہہ رہا سا جی ہاں اعلیٰ حضرت جناب تے اگے آگیا مدینہ پاک دا کتا تے اعلیٰ حضرت نے پتہ کی کیتا آؤ نے کہا کہ یار کتیا میں تنوں کی چیز پھر پیش کراں تے پتہ کی عرض کیتا ہاں کہنے لگے یارا حق اج اے بندہ ہے کہ اج میں اپنا سینہ چیراں تے اندروں دل کاٹ کے نہ تینوں پیش کر دوں تینوں کہا ہوئے ہلو سوچو جی اعلیٰ حضرت تے آپ دی شان کیسی تے پھر آپ دا علمی مقام و مرتبہ کیسا تے پھر اظہار کیسا کس سطح پر آگے ٹھیک ہے تے آپ نے کہا اے کتے لے یار اے میرا دل دکھا تے پھر کہندے نے نہ کر سکے نا پھر رو پڑے کتے کے سامنے انہوں نے کہا یار نہ انہوں نے کہا ہوئے پارا دل بھی نہ نکلا تحفے میں دل سے رضا اور ان سے گانے کو سے جہاں پیاری واہ واہ انہوں نے کہا بس اے تیرا عشق ہے آج مدینہ پاک دے کتے دے بھگتو تینوں اپنی جان پیاری ہوگی انہوں نے کہا گالتے آج تاں بڑھنی سی نا کہ تو اپنا دل کاٹ کے جناب دے دیندہ تے فوئی اوہی خوشبو پہ چلی بریلی تے ہجرتوں تے چلدی چلدی آئی لاہور داتا کی نگری مسجد رحمت اللہ عالمین میں ٹھیک ہے تے پھر بتاؤ جی امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ لے واللہ ایسے حافظ القرآن کہ ایک نشست کے دوران الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن مجید تلاوت فرما دیندے سے اور پھر کیسے شیخ الحدیث ہیں قاری کیسے اور شیخ الحدیث کس سطح کے کہ جس طرح سند اور متن کے ساتھ عربی میں جو آپ سناندے سن احادیث مبارکہ اسی کسی تو سنیے نہیں ویسے پھر امام صرف بھی ہوں امام النحو بھی ہوں ہزاروں علماء اکرام کے استاذ العلماء بھی ہوں پھر لاکھوں آپ کے شاگرد بھی ہوں پھر اتنے بڑے عالم ربانی بھی ہوں اتنے بڑے مفتی اعظم بھی ہوں پھر شیخ الحدیث بھی ہیں پھر عالم دین بھی ہیں پھر وقت کے مجدد بھی ہیں پھر پیر طریقت بھی راہبر شریعت بھی لیکن جدو گال آئے تے تعارف ہمیشہ آئی کرایا انہاں کہ اوے نعرے کتیاں دے نہیں ہوندے نعرے مالکان دے ہی ہوندے نے ہمیشہ گال آئی کتی کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا اور بھونکے شور مچاوے کیوں ناموس رسالت گلچھن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے میں کیا ہمارے بابا جی بزرگی کی حالت میں ویل چیئر پر بیٹھ کر اگر انہوں نے ایسا پیرا دیا کہ دنیا کے اندر کسی سور کو ناموس رسالت کے گلشن کے اندر پھیرا نہیں ڈالنے دیا تو اسی سارے ہو کر ایک اس طرح ہو سکتا ہے کہ اسی کسی سور نو ناموس رسالت کے گلشن کے اندر پھیرا پان دئیے اس طرح تو نہیں ہو سکتا اتنی گال ہے بھئی حضور دے نال محبت کرنی ہے جی انیوا محبت کس طرح کرنی ہے جی انیوا تے صحابہ نے انیوا محبت کر کے دسی نا جی ہر شے لٹا نہیں دیتی ہر شے دے کے بھی عرض کرتا سا یا رسول اللہ اسی تو حق نہیں ادا کر سکے ٹھیک ہے تو جڑے ہوئے لالچی بٹیرا انہیں کو محبت کر سکتا ہے جی دو بندوں کے بارے میں امیر المجاہدین آپ فرماندہ سن کہ ایک بزدل آدمی اور ایک لالچی بٹیرا اے دو بندوں دے سینے اندر رب کدے بھی محبت نہیں پاندا اور بندہ پوری زندگی ڈھونگر جائے گا اے پگڑی بھی لائے گا جبہ بھی ہوئے گا اے جناب لوگوں دے سامنے بڑی گلاں بھی کرے گا جدوں ایک تھانے دار آیا کوئی نہیں ایک پرچہ آیا کوئی نہیں اے ذرا جو کریک ڈاؤن ہویا کوئی نہیں تھوڑے جو اوکھے لات آئے کوئی نہیں اور جناب میدان چھڑ کے انہیں ناس جانا دستو یار صحابہ نے جسم دے کٹوائے نہیں
بچے کٹوائے نہیں تو 1 انچ بھی پیچھے ہٹے. چلو اسی اتنے بڑی ازمائش دے قابل نہیں یار, اسی پرچہ بھی نہ چل سکیے, اسی خالی گل بھی نہ کر سکیے حضور دے دین دی. راتی جاگیں کریں عبادت اور راتی جاگن کتے تینتے اتے, کیونکہ بھونکن تو منہ بند نہ ہوندے جاری تے ستے تینتے اتے. بلے شاہ صاحب فرماندے نے وہ کتا ہے راتی سکا ٹکر کھاوے مالک دا تو سکی روٹی کھا کر, میں تو تسی جا کے سونا نہیں ہون, گھرائیں جا کے سونا نا. ہاں تھلے بسترہ بچھونا بھی ہے, کوئی تلائی بھی ہے, کسی دے تھلے میٹرس ہے, بیڈ ہے, ٹھیک ہے, اتے لین آستے کوئی کمبل ہے, چادر ہے, کھیس ہے, کچھ تے ہے, کتے دے کول کیے. میں تو تسی کہ کچھ نہیں کھا دیا, تو کتے نے تو سکا ٹکر کھا دیا, تو کتا رات پوری جاگے تو پھر باؤ باؤ کر کے بھونکے, پھر مالک دے دردی اور راکھی کرے. تو یار کتا 2 سکی روٹی کھا کر دلیری دے نال بھونک سکتا ہے, تسی سارا کچھ کھا کے مولوی پیر میں تو تسی اسی حضور دی عزت دی گل کیوں نہیں کر سکتے بھئی؟ اسی حضور دی ختم نبوت دی گل کیوں نہیں کر سکتے؟ جدوں گل آئے بندہ یوں یوں کر جائے. میرے اوپر ہر سال 3 مہینے زبان بندی ہوتی ہے, 3 مہینے دے پکی ہے نا جی, اے دے علاوہ باقی بونس ہے اور نال چل دے رہن دینے. آخری تو آخری واری بھی جدید لگی نا زبان بندی, تو وہ جمعے کا دن تھا. میں گیا تو باہر ایس ایچ او کھڑا ڈالا لے کے, تو میں نے ملیا, تو میں نے جانتا سی, سارے جانتے ہیں, تو میں نے کہنے لگا رضوی صاحب ریکویسٹ ہے, کوئی مہربانی فرما دو ساڑھے. تو میں کہا جی کی مہربانی کریے, تو میں کہا انہیں نمازاں پڑھنا پڑھانا چھڑ دی ہوں توڑے آستے. تو کہندے جی وہ نا یہ اچھا بولتا نہیں ہے منہ سے, جانتا بھی تھا, تو آرڈر کاٹ کے نا میں نے کہتا تو میں جی فرماؤ کیے, اچھا بولتا نہیں آگے سے, کہتا آپ پڑھ لینا. اچھا میں نے پڑھا, وہ انگریزی کے اندر آرڈر تھا, تو ڈپٹی کمشنر کی طرف سے, اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ اوپر نام, نیچے لکھا کہ 3 مہینے کی زبان بندی فار دی ٹرم پیریڈ آف 90 days, 3 مہینے کی زبان بندی. اور نیچے جو ہے نا وہ ڈپٹی کمشنر دی گوگی لگی ہوئی سی. گوگی کیا ہوتا ہے اس کو؟ سائن. اس چیز کو بڑا یہ مائنڈ کرتے ہیں, سگنیچر. کہتا ہے ایک کہندے نا ڈی سی دی سائن نو, ایک کہندہ گوگی, تے میں کہا گوگو دی گوگی ہوئے گی نا جی, جے کام تو ٹھیک کریں گا تو اسی تینوں کہواں گے تو ڈپٹی کمشنر, جے نہیں تو ساڑھے نزدیک تو گوگو ہی ہے نا, ٹھیک ہے, تو گوگو دی گوگی ہوگی, چلو سائن ہو گیا, سگنیچر ہو گیا. تو میں نے اس کو کہا, میں کہا یار یہ تو زبان بندی ہے. کہنے لگا جی, تو میں کہا یار میں تو خود پولیس میں رہا, آپ نے قانون نہیں پڑھا, میں آپ کو پڑھاتا ہوں. میں کہا مجھے بتاؤ ڈی سی او کو تو یہ پاور ہی نہیں ہے. کچھ سمجھ آئی جی؟ میں کہا یار ڈی سی او ڈپٹی کمشنر کے تو یہ پاور ہی نہیں ہے, ڈسکریشن نہیں ہے, اس کے تو یہ اختیارات ہی نہیں ہیں. وہ تو ہے سرکاری افسر, وہ تو ہے انتظامی امور کا سربراہ, وہ تو ہے ضلع کا سربراہ, اس کا تو کام یہ ہے کہ گٹر کا ڈھکنا نہیں ہے تو وہ لگوائے, بجلی دا کھمبا گر گیا او سدھا کرائے, جا کے سول اسپتال دا دورہ کرے او سدھا کرائے. اور میں کہا اس کو کس نے حضور کی غلاموں کی زبانوں کے اوپر اختیار دے دیا؟ میں کہا ڈی سی او گھوگی مارے گا, اسی حضور دی عزت دی گل کرنا چھاڑ دئیے, ہم جمعے پڑھانے چھوڑ دیں. تو میں جمعہ پڑھایا ہوتے والے سپیکر ہی. تو میں نے نا امیر صاحب ایک باری پوچھن لگے آپ کو سب سے زیادہ تقریر کا کہاں مزہ آتا ہے؟ میں کہا جی جیلم میں. تو میں جیلم میں پھر وہ سینسر نہیں ہوندی, ہوتے بالکل فری سٹائل ہوندی ہے نا تقریر. ادھر تو میں آپ کے پاس نا بڑا سوچ کے ہولا ہاتھ رکھ کے میں تقریر کر رہا, اینا سے تقریر کریے تو آٹھے دے پرچہ پریشانی ہو جائے. اور سانو پتہ ہے تے نچن ٹپن آلے دے پتر نہیں, چنگیاں ماں دے پتر بیٹھنے الحمدللہ. ٹھیک ہے, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا. اور پھر کی ہونا سی جی, کیا ہونا سی؟ پرچہ ہی ہونا سی نا زیادہ سے زیادہ. میں بیٹھا, میں اسے کیا, میں کہا کھول ذرا اتے والے سپیکر. ٹھیک ہے جی, ہاں. اچھا اے جدو آیا نا سپیکر ایکٹ, ٹھیک ہے جی, اے جدو سپیکر ایکٹ آیا تو انہوں نے سپیکر لا چھٹے سارے. امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے گجراں والا تو جلسہ کر کے جا رہے, پولیس پہ آئے گی جناب, او مسجد جا کے انہوں نے جناب لائیاں سیڑیاں نفری ڈھک 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 ڈھک, انہوں نے جناب سپیکر سارے اتار کے. تو امیر المجاہدین جدو پہنچے تو سپیکر اترو ہوئے سن, تو نال ہو جا تھانہ بھی آگے, تو سپیکر جناب اتار کے وہ لے گئے. ایک سپیکر لگا ہوا تو باقی 3 سپیکر وہ اتار کے لے گئے. تو آپ نے علامہ صفدر رضوی صاحب نے جو ابھی نائب خطیب ہے, امیر مجاہدین نے انہوں نے طلب کیتا, تے فرمایا کہ جاؤ ذرا بازار
تو سب تو جڑے ہیں نا وڈے توتے جس دی سب تو زیادہ آواز ہوئے ذرا او لے ہو. آپ نے انہوں نے کتنے لے کے ہوگے؟ انہوں نے کہا 3. انہوں نے کہا نہیں ہوتے 4 لگے سننا پولیس لا کے لے گئی انہوں 8 لانے نے. تو پھر لگے 8 سپیکر لگے اتے. تو صبح لا کے لے کے گئے نا جی فجر دے بعد. تو زور دی اذان ہوئی نا 8 سپیکران دے اندر. تو او جدو آواز گئی تو سارے تھانے بھی ٹپ گئی آواز. تو جناب اثر دی اذان ہوئی نا دوسری واری. تو تیسری بانگ دی اذان دی پھر ضرورت کوئی نہیں آئی. اور جدو تیسری اذان مغرب تو پہلے ایسا چو ڈالا لے کے آ گیا. آگے ملتا ہے تو کہندہ جناب مہربانی اپنے 3 سپیکر او والے لا لو. اے والے 8 لا دیو ہے تو جناب او بڑے تُسی لائن ہے تو آواز کس تک جا رہی ہے. تو امیر مجاہدین نے فرمایا نہیں اے ان تو لے کے جائیں گا واپس. اے 3 تو رکھ اپنے کول قیامت والے دن میں تیرے تو اے 3 لماں گا. انہوں نے کہا ادھر گال نہیں ہے ساڑھی دے تو آڑھی. اے تو قیامت والے دن اے تو حشر کو ہوگا یہ معلوم. اے تو لاؤ پترت کڑیاں کوئی مسئلہ نہیں. اے تو قیامت والے دن اسی پھر تانوں پکڑاں گے نا. اے تو قیامت والے دن گل ہونی جڑا لوگ تانوں کہندے نے اے جھلا اے مستانہ اے دیوانہ. اے تو پھر قیامت والے دن جدو پھر گل بننی تو پھر ہم چلیں گے سوئے حشر شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ ہے سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ. تو کچھ بھی نہیں ہے یار. پھر کہ کتا بھونگ سکتا ہے بھی تو ایسی گل نہیں کر سکتے. پابندی ہے جی ہوئے تو ایسی اور کریں گے. میرے ہوتے جدو پابندی لگتی ہے میں اور چھک کے تقریر کر کے آنا. میں کہا چلو جی ٹھیک ہے دیکھو کون آیا. توجہ جی. اچھا اب اور جمعہ پڑھایا پرچہ. اس کے بعد نا عصر کے بعد پھر میں نے تقریر کی جہلم کے اندر. پھر پرچہ مغرب کے بعد پھر تقریر کی تھی. تو عشاء کے بعد قادیانی کفر خانے کے سامنے پھر تقریر کی. تو پھر پرچہ تو دن مک گیا. تو ایسے چونوں میں کیا میں کہا لے جائے پھلترے. میں کہا پرچے جا کے 10 ڈی سی او ڈی پی او نوں کہ یہ نغمہ فصل گلو لا لا کا نہیں ہے پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. تو پھر میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسے تو چلو آن ساختاں. تو آپ تے سخت نہیں نا. آپ پتہ کی کہندے نے آپ کہندے نے جے تیرے دل اندر عشق رچیا نہیں تے کتے تینتی اتے کیوں کہ مالک دی در راکھی کر دے صابر بھکے ننگے. انہوں نے کہا یارو تے صابر بھکے ننگے ہو کے 2 سکے ٹکر کھا گئے جسم دے کوئی شے لین والی نہیں تو او مالک دی در دی راکھی کر سکتے ہیں. تو ایسی کیوں نہیں کر سکتے بھی. تو اس واسطے ہو شیرو دلیر ہونا انشاءاللہ جی. تو ایسی نہیں دیں ہاں بھی ٹھیک ہے. اب کوئی بندہ کہے گا یار وہ تو اتنا زبردست جلسہ سی ماشاءاللہ مفتی صاحب آئے بڑا علمی انہوں نے بیان کیا ہونا ہے اور ساری چیزیں. تو اسی تقریر کر کے جاندے ہیں لوگ پتہ کی کہندے سن اوہ اے ادھا پاگل مولوی کتنوں پھاڑ کے لے کے آئے ہو. تو اسی کہندے ہیں یار ہم آدھے پاگل نہیں ہیں. یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. ہم عشق مصطفیٰ میں پورے پاگل ہیں الحمدللہ. ہم سے بڑا شریف بھی کوئی نہیں ہے. ہاں جی میں کراچی بھی گیا اور سپیکر تے ایل ای ڈیاں لگیاں بڑے. میں کہا دسو یار آج تک لبیک والے نے کسی تو روپیہ بھی بتا لیا جی. آج تک کسی نے کسی نے چڑھ ماری ہوئے اسی تو گال بھی نہیں کر دے اسی تو کسی نے کچھ نہیں کیا. لیکن ہم سے بڑا شریف بھی کوئی نہیں. حضور کی عزت ختم نبوت کی بات آ جائے ہم سے بڑا سرپھرا بھی کوئی نہیں ہے. جے یقین نہیں آتا جا کے پوچھو فائزی ساتھوں جا کے پوچھو زید احمد تو جا کے پوچھو انہاں ساری حکومتاں تو. ہم نے ان ساروں کے دانت گرے ہوئے ہیں. انشاءاللہ حضور کی عزت پہ جنیا دی طرح پیرا دینا جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو گالو جدھروں شروع کی تھی پھر ادھر ہی میں لے جاوانا جی بعد اچ. ٹھیک ہے. تسی کہو گے گل رہ گئی تو گل شروع کی تھی سی اور شروع جو گل آ گئی. ٹھیک ہے کہ لالچی بندہ یہ لالچ اتنی بری بلا ہے نا. ہاں جی داڑھی رکھیں حور اور نمازیں پڑھیں. اسی نمازیں پڑھتے پڑھا دیں بھی ہیں ہو راستے تھی نا جی. ٹھیک ہے. اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے کیوں حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ٹھیک ہے. تو پھر او شاعر کہندہ ہے جی سر سجدے میں اور دل میں ہے طلب حور جنت. ٹھیک ہے. او کہندہ ہوئے تو اے جا لوگاں نے نمازیں پڑھائیاں اپنی بھی خراب کی تھی لوگاں دی بھی برباد کرائیوں. تو اے تو بھی تیرے تے سر سجدے میں سر بظاہر ہے سجدے میں اور دل میں ہے طلب حور جنت اور دل میں ہے حور کی طلب. تو پھر اسی اعلیٰ حضرت تو پوچھا جناب حور کمپنیاں آگئی تو تسی دسو اس دور اس تے لوگ 500,000 دے پیچھے مان دے سودے کر دے تو 70,000 ہو رہا ہے 1 منٹ دے کے جا رہے ہیں. تو پھر تسی فرماؤ. تو پھر اللہ حضرت نے پھر سانو فرما دیتا. آپ نے کہا سنے اے جدو رب دے سامنے پیش ہونا نا. پھر پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے.
ٹھیک ہے، آج ماں بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گی، حضرت عیسیٰ ماں مریم کا سوال نہیں، حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون کا سوال نہیں، نفسی نفسی کا عالم ہے۔ اب جب سارے اعمال ایسے ہیں کہ سر تو تے باندھا بھار، سر تو بال تو لے کے پاؤں دے ناخن تک گندے غلیظ گناہاں دے سے اندر ڈبے، اور رب دے سامنے جدو حساب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ اس وقت تمام امتیں جب رب اپنی شان کے مطابق جب تجلی فرمائے گا نا، اور لوگوں کے درمیان میں جب رب نے فیصلہ فرمانا ہوگا، تو اس وقت امام الانبیاء نے فرمایا ساری امتیں اپنے گھٹنوں کے بل کھڑی ہوں گی، اپنے گھٹنوں کے بل کھڑی ہوں گی۔ تو ادھر کیا بننا ہے مجھے بتاؤ؟ ہاں جی دسو کس صدر وزیر اعظم انہاں تے بوتھے ہیں نے، انہاں نے کام آنا ہے، کام تو پھر ادھر امام الانبیاء نہیں آنا ہے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت کہندے نے پھر اسی دے سمجھ جائیں گے نا کہ عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، تے اسی پھر گمان کران گے یار ساڑھے تے اتنے گناہ تے بس ہونتے یقینی۔ دسو جی جے عدل تے گھر آئے تو پھر دسو جہنم یقینی ہے کہ نہیں ہے، عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر اسی تے کہاں گے ہون جناب اے گناہ آگے سارے سامنے ہونتے، ہر شے بولن پر پہ گئی۔ تو پھر اعلیٰ حضرت کہندے نے وہ بھینی خوشبو حضور کی شفاعت رسول کی، او سانو اس طرح نہ اے بامش لے کے سانو جنت اندر داخل کرا دے گی۔ اب جب ہم نے جنت میں جانا، ہن اے ذرا جنا ذہن اندر لے کے آؤ، اب ادھر نظارہ کیا ہونا ہے کہ وہاں جہنم تھی، دوزخ دی جگہ ملی جنت، اگ دے انگاریاں دی جگہ ملے جناب بڑے بڑے محلات۔ اب جب ہم ادھر نا جنت کے اندر جب ہم دیکھیں گے نا باغات، باغوں کے اندر ہم دیکھیں گے کھلے ہوئے پھول بڑے سونے، تو پھر کی حالت ہوئے گی؟ اے گل سنو جی، اعلیٰ حضرت حور دی گل کرن لگے، ہم کون سے بریلوی اور رضوی ہیں؟ سنو اسی کڑے قادریاں ساڑھے اے بابے نے۔ اعلیٰ حضرت کہندے نے جناح میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، جناح جنت، جناح میں چمن، چمن کنوں کہندے نے؟ باغ نو، چمن میں سمن، سمن کہتے ہیں پھولوں کو، چنبیلی کے پھول بڑے خوبصورت، سمن پہ پھبن، پھبن کہندے نے انہاں دے اتے جنتی بڑا خوشبو اور رنگ اور بڑی انہاں دے اتے چمک رہے ہوں گے، اپنی انہاں دی خوشبو ہونی مہک ہونی، ٹھیک ہے۔ تو جناح میں چمن، چمن میں سمن، سمن پہ پھبن۔ اب ہم ان پھولوں کے جو دیکھ کے نا متوجہ ہو کر اندر گم ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے۔ تو بندہ بھی ہے کہ نہیں بندہ جی؟ رب دی سجائی جنت ہے، تو اسی انہاں پھولوں دے اندر کہیں گے اوہ کتنے خوبصورت پھول۔ تو کہندے نے اعلیٰ حضرت سنو جی ان حوران لے، حور کمپنی سے ہم مخاطب ہیں، آپ کہندے نے پھر کی ہونا؟ اور پھول ہلن گے، تو پھر پھبن میں دلہن، کہندے نے پھول ہلن گے، تو اندروں گھنگٹ لائی جناب او دلہن۔ تو یہ دلہن کون ہے؟ جو جنتی حوروں کی سردار ہے، جو 70,000 حوریں پشت پر لے کے پیچھے بیٹھی ہے۔ ہاں یہ وہ حور ہے جو تھوک کا قطرہ پھینکے 7 سمندر میٹھے کرے، جو ایک آنچل لے رائے ساری دنیا معطر کرے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت کی کہندے نے اے لوگ کہندے جی حور ملے گی، ہم حور والے نہیں ہیں۔ سنو جی اعلیٰ حضرت کہندے نا حور سانو بلائے گی اس طرح، اے شیرہ میں تو تیرا انتظار کاری ساں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہم تو وہ ہیں کہ اس دن بھی حور سے چہرہ پھیر کر حضور کی طرف کال لیں گے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ پھر اے جناب حضور دی طرف بس حوریں بھی لے کر آئے تو چھوٹے نہ یہ گلی۔ تو پھر اسی کی گل او پھر فرشتے سانو آ کے کہن گے، ٹھیک ہے ظاہری گل ہے ہن ساڑا چہرہ حضور علیہ السلام دے چمک دے ودعا چہرے دی طرف ہونا ہے، تو پھر فرشتے درمیان اس تے نہیں آ سکتے نا، اے تو ادب ہے جدو سامنے ہو جانا تو فرشتے نے پچھو کان چ آگے پتہ کی کہنا ہے، وہ کہن گے اوے بادشاہ اے ایک نہیں ہے 70,000 اور بھی ہے نے، تے کی گل ہوئی؟ تو اسی کہاں گے اوے فرشتے سنو لاکھ حوریں بھی لے کر آئے تو چھوٹے نہ یہ گلی، اور یا رسول اللہ آپ کے ایک جلوے پہ کروں لاکھ حوروں کو قربان۔ حضور ہم تو آپ کا جلوہ دیکھنے آئے ہیں، بس ہمارے لیے تو آپ کافی ہیں، حوروں کے لیے نہیں آئے۔ ہم اگر جنت میں بھی جائیں گے تو وہ بھی دیدار مصطفیٰ کے لیے، حضور کی خدمت کرنے کے لیے، بس عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئے جان دائی اور ہمت ہاریاں دا۔ ہاں جی حضور دے نال پیار کرو گے بھی سارے جی؟ پیار کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ۔ بندہ نماز نہ پڑھے تو عاشق ہو جاندہ ہے، بندے کا اخلاق جو امام الانبیاء کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کے مطابق نہ ہو بندہ عاشق ہو جاتا ہے۔ بندہ امام الانبیاء نے فرمایا یہ ماں ہے جس کے پاؤں کے تلوے کے نیچے جنت ہے، ماں دا بندہ بے ادب ہے بندہ عاشق ہو جاندہ ہے،
حضور نے فرمایا یہ باپ ہے جس کا راضی ہو گیا، حضور نے فرمایا میرا رب راضی ہو گیا۔ ابو داؤد شریف دی روایت ہے، حضور نے فرمایا یہ تیرا باپ ہے جو جنتی دروازوں کا درمیانی دروازہ ہے، جیدہ پیو رس جائے اس تو حضور بھی رس گیا، حضور دا رب بھی رس گیا، تے او عاشق ہو سکتا ہے جی؟ تو جو دنیا داراں دے پیچھے ٹوٹ جائے او عاشق ہو سکتا ہے، جو دو ٹکیاں دے پیچھے ٹوٹ جائے او عاشق ہو سکتا ہے، تو جس دی نگاہ پاک نہ ہوئے او عاشق ہو سکتا ہے۔ نگاہ پاک نہیں، دل میں درد نہیں، اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں۔ اقبال کہتا ہے بندہ دلیر ہی ہوتا ہوندا ہے جدو سینے دے اندر عشق مصطفیٰ ہو اور نگاہ دے اوتے شریعت دا پردہ ہوئے۔ ہاں جناب گانے ویکھ کے ڈرامے ویکھ کے تو پھر بندہ عاشق تو نہیں ہو سکتا۔ امیر المجاہدین فرماندے سن یار میں کدے زندگی دے اندر بھول کے بھی کدے ٹی وی نہیں ویکھیا۔ آپ فرماندے نے مینوں پتہ ہی نہیں ہے کہ یار ٹی وی کیسا ہوتا ہے، تو جنہوں نے ٹی وی دیکھا نہیں تو انہوں نے چہرہ پھر کیسا چمکدا سی، ٹھیک ہے؟ تو اس واسطے سے تو کہنا ہے 2 نمبری نہیں چلتی، ہاں 2 نمبری نہیں چلتی، یہ 1 منٹ لگنا ہے اس طرح جھٹ دے نال پتہ کوئی نہیں لگنا، بالکل سامنے موت دا پھر توبہ دا دروازہ بند۔ تو فرعون پتہ جدو ڈبیا نا پہلا چھنڈا لگیا پانی دا، اندروں نے آواز لا دیتی موسیٰ میں تجھ پہ ایمان لے آیا، تیرے رب پہ ایمان لے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ ان وقت چلا گیا، ہاں تو موت تو ویکھ لینا، موت دا چھنڈا جے آ گیا پانی لگیا۔ آن فرمایا جدو میں تینوں کہندا سا میں رب دا نبی ہاں تے رب دی توحید دی طرف تینوں لے کے جاندا سا کہ رب دی عبادت کر، رب نو سجدہ کر بس، تے تو کہندا سے اس وقت تو آپ خدائی دا دعویٰ کر دیتا۔ تو آپ نے فرمایا آج نہیں، تے اسی تو کی گل دسنا آیا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو پھر صبح کا بھولا شام کو لوٹے اس کو بھولا نہیں کہتے۔ ہم مانتے ہیں یار شیطان کا وار ہے، زور ہے، اوپر سے میڈیا وار ہے، پھر ہمارے بالخصوص جو جوان بھائی ہیں اے دیکھو نا اے فنگر ٹچ کے نیچے بڑی سے بڑی گندگی اور بڑی سے بڑی فاشی اور گناہ، ہر چیز آسان کر دی گئی نا، سارا کچھ ہے لیکن دسو پھر عشق مصطفیٰ بھی تے ہے نا، پھر سکہ دا حضور کے نام کے چلنا ہے۔ تیسی بس تانوں خالی ایک گل کرنے آستے آیا یار ایک باری در مصطفیٰ دی طرف چلو، صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹے اس کو بھولا نہیں کہتے۔ تو وعدہ کرو حضور دے نال غلامی کرو گے جی سارے جی؟ ہاں بالخصوص جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں آپ لوگوں نے حضور کے ساتھ عشق مصطفیٰ کا تقاضا کیا ہے کہ جو کچھ ہمارے امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے فرما دیا ہر ایک فرمان رسول کا ہم نے نفاذ کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ جو خالی جسم کے اوپر جو شریعت کا نفاذ ہے یہ دین کا 100واں حصہ بھی نہیں بنتا۔ بتاؤ جی امور حکومت، امور سلطنت، امور معیشت، معاشرہ، معیشت، اکانومی، یہ ساری چیزیں تھانے کچہریاں بازار تجارت، یہ ساری چیزیں کیا حضور کے واضح فرامین نہیں ہیں ان کے متعلق؟ تو جو امام الانبیاء نے جو احکامات صادر فرمائے، جو حکم فرمائے کہ معیشت ایسے چلے گی، معاشرہ ایسے چلے گا، تھانہ کچہری ایسے چلیں گے، تو وہ کس نے چلوانے ہیں؟ وہ ہم نے چلوانے ہیں۔ ہاں یہ ہیں وہ چراغ جو جلیں گے تو اجالا ہوگا انشاءاللہ۔ تاج تخت پر بھی آئے گا تو حضور کا دین آئے گا انشاءاللہ، تھانے میں بھی چلے گا تو رب کا قرآن چلے گا، تھانے میں اسمبلیوں میں کورٹوں میں بھی چلے گا تو وہ ہمارے نبی کا فرمان چلے گا انشاءاللہ۔ بالکل متھے دے اتے جو ایسے لکھوائیں گے پارلیمنٹ دے لکھیا دے ہے نا لا الہ الا اللہ، لیکن اس تو عمل بھی تے کرانا نا جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ دن آنے کو ہے، حضور کا دن تخت پر آنے کو ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، ہاں اپنی زندگی کا ایک دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ وعدہ کرو آج دے بعد توڑی اے نسبت نہیں ہونی چاہیے دی، کوئی بندہ اے کہے اے ویکھو اے تے فلانے دا منن والا، اے تے فلانا آ گیا، اے فلانا پارٹی دا منن والا، فلانی لیگ دا منن والا، اور اے فلانی جماعت دا نہیں، اے نسبت نہیں جوڑنی۔ دسو یار اور پیپلز پارٹیز تے تسی تاں جاؤ نا جے تانوں ماں نے تانوں زرداری واسطے جمع ہوئے، جاؤ پی ٹی آئی میں وہ بندہ جائے جس کو ماں نے پیدا کیا ہو عمران خان کے لیے، جاؤ نون کے اندر وہ جائے جس کے باپ نے اس کو خون پسینے کی کمائی کھلائی ہو نواز شریف کے لیے، تو جنہ دے ماں نے لوری دیتی ہوئے صدقے یا رسول اللہ دی، تو جنہ دے باپ نے خون پسینے حق لال دی کمائی بچے نے کھلائی ہوئے حضور دے دین آستے، تو پھر جدو ماما نے سانو پالیا حضور دے دین آستے، سانو جمعہ ماں پیو نے سانو پالیا، والد صاحب نے حق لال خون پسینے دی کمائی کھلائی حضور دے دین آستے، تو پھر اسی دین تو پرے کس طرح ہو جائیے؟ ٹھیک ہے؟ تو وعدہ کرو آج کے بعد 1 روپیہ بھی اگر لگے گا ہاں اپنے بیوی بچوں پہ لگائیں، اپنی ذات پہ لگائیں، اس کے علاوہ جو بچ جائے جب بھی آپ کو توفیق ملی 1 روپیہ بھی اگر لگے گا دنیا دار کمینوں پہ نہیں لگے گا، حضور کے دین کے لیے لگے گا۔ وعدہ کرتے ہیں جی سارے انشاءاللہ،
ہاں بالکل سمت اپنی سیدھی رکھنی ہے. گناہگار سیاہکار خطاکار سب ہیں, سب کے لیے معافی ہونی ہے, حضور نے کروا دینی ہے. غدار کے لیے معافی نہیں ہے, غدار کے لیے معافی نہیں. بتاؤ جی آسیہ ملونہ گستاخ رسول ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا بولو جی وہ گستاخ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر جنہوں نے چھٹی انہوں دی حکومت کس طرح آ جائے, اسی انہوں دے نال کس طرح جا سکتے ہیں؟ بتاؤ جی ممتاز حسین قادری اس امت کا ہیرو ہے کہ نہیں؟ حضور کا کیسا سونا غلام ہے کہ نہیں؟ حضور دی عزت دا محافظ ہے کہ نہیں؟ تو پھر جنہوں نے ممتاز قادری نے پھٹے لایا, یار اسی کمزور سا نہیں چھڑا سکے ممتاز قادری نے, ان کے ساتھ نہ کھڑے ہو جن کے ہاتھ آج بھی ممتاز قادری کے خون کے ساتھ رنگین ہیں. مڑ انہوں کی ووٹاں دینی نے, انہوں نے پیسہ لانے نے, انہوں نے فلیکس لانے نے, جنہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی دی. مانا ہم مساجد نہ بنا سکے, اتنا پیسہ نہیں ہے, لیکن ان کے بغیرتوں کے ساتھ نہ کھڑے ہو جنہوں نے مساجد کو تالے لگائے. کرونا جرثومے کے پیچھے مساجد کے اندر انہوں کنجریاں تک نہیں نچوائی. ابھی بھی اب تو نما فیشن آ گیا مساجد نے جس طرح نکاح کر رہے ہیں کڑیاں کی لے کے جا کے, سارا کچھ ہو نہیں رہا جی. کراچی دے ویڈیو آ گئی, مسجد وزیر خان کے اندر لڑکی نے نچوا نہیں دی. انہاں تے بس نہیں چلتا. اے تے شکر کرو لبیک میدان میں ہے, اے تے شکر کرو, اے سر پھرے, اے تے امیر مجاہدین فرمان دساں یار اب ساڈے نال کھلو جاؤ, کل تو انہوں ساڑھے جہاں بھی نہیں ملنا یار, اسی جلسے تے آئیے. دسو یار پھر تسی لکھاں روپے لے کے پھرو گے, تسی کہو گے کراچی تک مولوی بلاؤ تو لکھاں روپے تسی دو گے, ٹکٹ بھی کراؤ گے, انہوں کی روٹیاں بھی کھلاؤ گے, تو انہیں گل پھر بھی کرنی کوئی نہیں. نہ انہیں کسی ایم این ایم پی اے دے خلاف گل کرنی, نہ وقت بادشاہ دے خلاف گل کرنی, نہ انہیں باطل نوں لڑکارنا ہے. تو پھر تسی لبو گے یار کوئی تو مولوی ہوئے سر پھرا جا. ٹھیک ہے, تسی کی کہندے ہیں؟ دسو جی حسن رضا صاحب گئے نے, انہوں نے بھی معذرت کی تھی, تو میں آنے تو پہلے انہوں نے کیا, میں کہا یار ہم نے کھانا نہیں کھانا آپ کے پاس, حتیٰ کہ میں آپ کو ویسے بتا رہا, میں نے صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا, دن کا کھانا بھی نہیں کھایا, صرف صبح جناب ایئرپورٹ تو آئے اسلام آباد تو صرف جمعہ پڑھایا, اور دے بعد جناب 2 میٹنگاں کیتیاں, ادھروں ہی جناب نکلے اسلام آباد ایئرپورٹ, ادھروں واپس آئے, 2-3 گھنٹے میں ستے ہیں. صبح جناب فجر دا وقت آ گیا, فجر پڑھی, 8 بجے نکلے حجا شاہ مقیم, پھر توڑے میر صاحب دی رائی, اس دے بعد ادھر ہون جانا صبح پھر مندرہ جناب جلسہ ہے. لیکن ذوف مانا پر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا تو نہ کر, جب داڑیاں سے کدے بھی نہیں لائی, اسی پھر بھی کچھ بھی نہیں کھا دیا. ٹھیک ہے, ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یار رسمن چیزاں چھوڑو. بتاؤ یہ سارے جو پیچھے تک کھڑے ہیں آپ سارے کس لیے آئے ہیں؟ بولو جی سارے, تو سارے وی آئی پی نہیں, تو جرا مولوی آ رہا ہے اس واسطے بکرے تے حلوے, تو انو شاپر دے اندر چاول کیوں؟ ہم نے جو سنا امام الانبیاء کا دسترخوان وہی تھا جو لقمہ امام الانبیاء خود تناول فرماتے, اس سے پہلے وہی نوالا اپنے غلام بلال حبشی کو کھلاتے, اپنے غلام شعیب رومی کو کھلاتے, اپنے غلام سلمان فارسی کو کھلاتے, صحابہ صفحہ کے چبوترے کی طرف حضور بھیجتے. جو چیز حضور کو ہدیتاً تحفتاً بھی آتی ہے, حضور کہندے سے اے چبوترہ میں لوایا یار, تھلے صحابہ بیٹھے نے, جاؤ انہیں جا کے کھلاؤ. تو اے گل ہے کہ ساڑھے آستے بکرے تے چرگے کیوں بھی, جے سانو روٹی کھلانی ہوئے نا, تو جو دال ساگ ہے جو تو آڑے آستے ادھر کھلاؤ. اسی ہلے بھی گاڑی کے اندر برتن بھی ہوتے ہیں, اور گاڑی کے اندر ابھی بھی آپ دیکھ لیں شاپر کے اندر چاول پڑے ہیں, اور لڑکا میرے ساتھ ہے اکیلے میں بے شک پوچھ لینا, اس نے کھلائے نے تو آپ بھی وہی کھائے نے, حتیٰ کہ کھانا پکیا سی. میں کہا نہیں, چلتے چلتے 2 برکیاں, میں کہا کھانا وہی ہے جو یہ کھا رہے ہیں بس. ٹھیک ہے, تو یار اے ذرا جیسی تو انو خالی اتنی یار اپنے اندر کوئی توڑے سامنے کوئی مولوی آندہ نا, توڑا کم بڑھتا ہے, تسی کہو جناب ماشاءاللہ, لیکن تسی اے دسو پوری زندگی حلوے چرگے تے بکری جمع کرتے رہے ہو, یا آپو بھی کوئی دین آستے لائے جے؟ سانو تسی دس دے ہو کہ جناب اے جی صحابہ نے جسم کٹایا, جناب تسی دسو تسی بھی کوئی پرچے کٹوائے نے, ہاں تسی بھی کوئی گال کتے ہیں یار, اتنے جرکو بان کے نہ بیٹھے کرو. ہاں کوئی اپنے اندر یار کوئی اپنے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, اور نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر, نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے, یہ جہاں ہے تیرے لیے اور تو نہیں جہاں کے لیے. اے گل تو سنان دے نے کہ زدہ فاروق اعظم سے پوچھا جا سکتا ہے, تو مولوی پیروں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے, یا نہیں پوچھا جا سکتا جی؟ ہاں ٹھیک ہے, تو بس کوئی گل سمجھ آئی ہے, کوئی نہیں سمجھ آئی جی؟ ہاں یہ پرچہ کاٹ گیا تو کٹوا لو گے, بس اتنی دلیری, بس اتنی دلیری چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. ہاں تو دسو جی اے سامنے لوگوں کے سامنے کھلو جاؤ گے؟ میں وزیر اعلیٰ بنیا نا, اے جدوں انہیں گجرات والے چودھری گنگے جے کی نہ آئے انہوں دا, ہاں گنگا, ہاں شجاعت,
پرویز لائی ہاں اے بنے بڑے بدماش تھے وزیر اعلیٰ شالا جدو بنے نا جی تے ادھر ایک جلسہ سی تے ناتا حسین دا تے ادھر سامنے تو او بندہ دا فون آیا، او وزیر اعلیٰ بنیا ہے سی، انہیں بڑا زور لایا جی اے مولوی نہ آئے تے میں جلسہ کینسل کرانا تے پلیز تے ڈالے تے اگے پیچھے تے منتظمین جلسہ میں خبر ہوگی انہاں پھر میں نے آگاہ بھی کچھ کیتا تے او نا لڑکے میرے نہ گال کرن او کہندے سی جناب ہم آپ نے آنا ہے میں نے زور لانا میں کہہ رہا میں تے پہلے تیار بیٹھے ہاں تسی تگڑے ہونا گا جی اسی تگڑے تے میں پھر کوئی گھنٹہ میں پہلے چلا گیا میں کہا جی میں آ رہا ہے میں پہلے جا کے بیٹھ گیا اچھا جلسہ ہوا ٹھیک ہے جلسہ آیا تو میرے ذہن اہم گال آ گئی میں کہا یار اور جدو تقریر ختم ہونے لگی نا ٹھیک ہے تو میں نے آج تک ویسے نا ابھی میں یہاں سے مجھے باہر جانے کا بھی رستہ نہیں آتا میں تانوں الفن ہے گال کر رہا کہ میں گوجرا میں آ جاؤں میں نے نہیں پتا کہ پنڈال کدھر ہے ہم نے کبھی رستے یاد رکھے ہی نہیں منتظمین جلسہ دے نمبر فیڈ کرنا پھر آپ کا کیا کاروبار ہے ایک نے فٹیک پائی دوسرے تو چیزاں نہیں ہیں تیسرے یار اسی کیوں رشتہ داری بنائی ہے اسی کیوں پوچھے بھئی تسی جو کچھ مرضی کرو اسی تو انہوں راضی کرنا واسطے آئی نہیں اسی تو گل کرنا ہے اللہ دے رسول دی ٹھیک ہے سانوں تو دوبارہ اسی تو جو تقریر کرتے ہیں ایسے بھی زندگی کی آخری سمجھ کی کرنی چاہیے سادہ بھی کوئی بھروسہ کوئی نہیں نا جی تو گرفتاری تو اہم بھی کوئی بھروسہ کوئی نہیں ٹھیک ہے جی بر وہ ایسے میرے ذہن میں بات آ گئی جلسہ ختم ہونے لگا تو میں کہا یار اور جنہوں جلسہ کرایا بھئی وہ کون نے تو بالکل اس طرح بیٹھے اور میں کہا ہوئے ذرا زیارت تے کراؤنا کھڑے ہو تو مجمع کے اندر سے 2 لڑکے کھڑے ہوئے تو انہوں نے عمر پتہ ہے کتنی سی زیادہ سے زیادہ 15 16 سال اور میں کہا تسی ہو جنہیں وزیر اعلیٰ نے بھی ناتھ پا کے بیٹھے ہوئے ہو اور میں انہوں کہا اے نا ذرا اپنی نا اے آستین میں کہا ذرا پیچھے کرنا ہے باواں تو میں کہا ذرا اپنی باواں دس اتنے باواں میں کہا اے اقبال نے کیا سی کہ تیرا تو بازو توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دے سرا تو مصطفی ہے اندازہ لگا سکتا ہے کون تیرے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر کھا کے بندہ اتنا ہوئے تو گال کرے بندہ گال تو کوئی نہیں ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو حضور کی عزت ختم بیٹھو جی اللہ تو میں آدھا گھنٹہ اور تقریر کرنی ہے بیٹھو کیا ہے اچھا پڑھانے ہیں جناب اچھا چلو اچھا اس دنا ہاں جی اے تو چلو ہے ختم نبوت پیرا دینا بھی دیو گے بھی قادیانیوں کو کسی صورت بھی کھلا دروازہ نہیں دیا جا سکتا ملک پاکستان کے آئین کے اندر درج ہے کسی بھی قادیانی کو شہر اسلام کا استعمال نہیں کرنے کی اجازت دی جا سکتی مسجد اسی کا عبادت خانہ مسجد کہلائے گا جو حضور کو آخری نبی مانے گا نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقات حج عمرہ طواف کعبہ نعت نمازیں یہ ساری اسی کی ہوں گی جو حضور کو آخری نبی مانے گا ٹھیک ہے تو پھر اپنا گھر تسی کسی نو دے سکتے ہو جی تو بتاؤ جی ایک کیڑا چاک ہے جی سمندری دا ذرا 209 پہلے بھی میں دسیا 2 باری میری گال ہو چکی ہے اے سی دے نال اسسٹنٹ کمشنر سمندری کے ساتھ میرا 2 سے 3 مرتبہ رابطہ ہوا وہاں کے ڈی ایس پی سے ہوا تو جس طرح ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ ہمیں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں نا تو اے رضوی مجاہد نے لبیک آلے ٹھیک ہے جی بالکل یہ بات ہم آپ کو واضح پھر میں جا کے بتا رہا اور بڑے قریب سے کہ ہم مظلوم ہیں ہم سے بڑا کون مظلوم ہے جی دسو جی مسجد اور فرد کے اندر وہ ہمارے پاس کاغذات موجود ہیں 209 چک سمندری کے اندر وہ مسجد ہے جو حکومتی کاغذوں کے اندر پٹوار خانے کے اندر جس کے فرد ہمارے پاس موجود ہے وہ مسجد درج ہے اس کے اندر اس کے اوپر کئی سالوں سے قادیانیوں نے اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے اب بتاؤ کہ وہ مسجد تمہیں پکار رہی ہے اس مسجد کو قادیانی کے قبضے سے کس نے چھڑوانا ہے چھڑوانا اور ہماری جا کے میرے محترم صاحب شکایت لگائی کہ انہوں نے اور انشاءاللہ مسجد کو ہم نے قادیانی کے قبضے سے چھڑوانا ہے اس لیے یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ شریعت اور قانون کے اوپر عمل درآمد کروائیں ہم بارہا اور بار بار اور آگے بھی ہم جا کر ان کو بار بار کہہ رہے ہیں
کہ جناب ہماری یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کو فی الفور قادیانیوں کے قبضے سے نکلوائیں۔ ہمیں نہیں پتا کون سی قانونی کروائی ہے، کون سی ہم نے جوڈیشل انکوائری بنانی ہے، جو کرنا ہے کچھ دنوں کے اندر کرو، اگر نہیں تو پھر ہماری غیرت ہمیں نہیں بیٹھنے دیتی۔ ہم نے کلمہ پڑھا، اسی نہیں اس طرح ہو سکتا کہ اسی آندے جاندے ویکھیے تو مسجد اندر قادیانی آئیں جائیں، وہ اپنا کفریہ وہ سارا کام کریں، ہوتے ہی مرتد نے، ہوتے ہی خنزیر کے پیشاب سے بھی بدتر ہیں۔ تو اگر آپ کو بلایا گیا تو مسجد کو قادیانی کے قبضے سے چھڑانے کے لیے کون کون چلے گا ہمارے ساتھ؟ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک